الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ سورہ تین کی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت اچھی تخلیق اس کی فرمائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر فرمایا کہ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس تخلیق کو نیچے پست ترین مقام میں ڈال دیا۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کوئی کنویں میں گر جائے، پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اس سچویشن کے بعد جو ہے کہ تم احسن تقویم ہو، تمہیں نیچے مقام میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی روح ہے تمہاری وہ اس بدن میں ڈال دی۔ یہ بدن جو ہے یہ نچلا مقام ہے، مٹی پانی کا ہے، کھیل میٹر کا ہے، مادیت ہے، اور وہ روح ہے، اللہ کی پھونک ہے، وہ احسن تقویم، وہ اصل ہے۔ تو اس اصل کو اس میں ڈال دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اب اس کے بعد جو بندہ اس سے نکل آئے گا، اس سے روح اس کی نکل آئے گی بغیر اثرات، خراب اثرات لیے، پاک صاف ہو کے جو نکل آئے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس سچویشن میں ایمان لے آئے گا، یعنی میری طرف راغب ہوگا، نیک کام کرے گا، اس کو میں اتنا بدلہ، ایسا بدلہ دوں گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ بدلہ کیوں دے گا؟ کیونکہ یہ سچویشن ہی ایسی ہے، کنویں سے کون نکل سکتا ہے؟ کنویں میں جو گر جائے وہ کیسے نکلے گا؟ وہ تو کوئی اللہ کی طرف سے آئے بندہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو پھر کوئی قافلہ آیا تھا، اس نے نکالا تھا۔ تو یہ ہم جو صاف اس میں نفس میں ہماری روح گرفتار ہے، اب اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ اسی کو نکالنے کے لیے اللہ بھی نے ایک نبیوں کا قافلہ، جس کے سردار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا کہ بھئی ان کو نکالنے کے طریقے، نکلنے کے طریقے بتاؤ کہ کیسے نکلنا ہے اس کنویں سے باہر، اس کنویں سے باہر کیسے نکلنا۔ اور دیکھیں کنواں کا جو ہے، کنویں کا پانی وہ ایک بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ کنویں کے پانی، کنویں سے آباد ہیں، کئی شہر آباد ہو جاتے ہیں، گاؤں آباد ہوتے ہیں، بھئی کنواں ہے یہاں پر۔ کنواں نہ ہو تو ریگستان کہلاتا ہے۔ تو کنواں ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا نفس بہت بڑی رحمت ہے، لیکن کب؟ جب اس کا صحیح استعمال ہو، ورنہ تو کنواں جو ہے جا رہا ہے بچہ بڑا، اس میں گر سکتا ہے، بڑا خطرناک ہے کنواں۔ اگر اس کی کوئی کنٹرول نہ کیا جائے، کنویں کو چار دیواری نہ ہو، یہی حال اس نفس کا ہے کہ بڑی کام کی چیز ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کی سواری کر کے اللہ والوں نے بہت کچھ کھٹا ہے، اس سے بڑا کام لیا ہے اسی نفس سے۔ لیکن اگر اس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جائیں، اس نفس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جائے، تو یہ اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے، اس کنویں سے نکلنا ہے ہم نے۔ اور جب کنویں میں ہوتا ہے بندہ تو آؤ پکارتا ہے، وہ کوئی ہیلپ کے لیے مانگتا ہے، ہیلپ مانگتا ہے،
تو پھر اس کی آواز کو سن لے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اگر نکال سکتا ہو تو نکال لیتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ میاں نے ماشاءاللہ آخری امت کے ہم ہیں، اور سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ہدایت کے سامان ہی سامان ہیں، قرآن شریف ہے، احادیث شریف ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا وجود ہے، ان کے انوار ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کنویں سے نکل آئیں باہر اور پھر اس کا پانی استعمال کریں، سیراب کریں اپنے کھیتوں کو۔ اسی سے دیکھیں نا، یہ نفس سے ہی ہم ہاتھ باندھتے ہیں، نفس باندھ رہے، جسم ہمارا ہاتھ باندھ رہا ہے نا، یہ سجدہ جسم کر رہا ہے نا، تو اسی جسم سے ہی ہم سارا کچھ کھٹ رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی الہ بنا لیں، اس کو سب کچھ اسی کے لیے کریں اور کسی کے لیے کریں ہی نہ، اپنے چہرہ بڑا اچھا صاف ستھرا رکھیں، کپڑے اچھے رکھیں، بال سیٹ کریں، تکلیف اس کو نہ ہونے دیں، اے سی میں بیٹھیں، یہ سارا کچھ جائز ہے۔ لیکن اگر اللہ سے تعلق ہے تو پھر یہ جائز ہے، اگر بے تعلقی ہے یا غفلت ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے پھر آپ نفس کی اطاعت کر رہے اپنی۔ اور سورہ کہف میں اللہ میاں نے فرما دیا کہ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا، الہ مینز کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو سورہ یاسین میں فرمایا کہ میری انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بات کو، شیطان کی بات نہ کرنا۔ تو یہ جو نفس اور شیطان ہے یہ خطرناک بڑے، یہ شرک کے سب سے بڑے گڑھ ہے۔ شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے اپنے آپ کو فالو کرا کے، اپنا آپ سرنڈر، عبادت کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا اپنے آپ۔ اگر آپ نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہے تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس نفس کے آگے سرنڈر کر دیا تو آپ نفس کی عبادت کر رہے ہیں، اور شیطان کے آگے سرنڈر کر دیا تو آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ میاں نے وارن کیا ہے کہ نفس کی بات نہ کرنا، اس کو یعنی اسی کے نہ ہو رہنا، یہ بھی ایک گویا عبادت کا ترجمہ ہے، اسی کے ہو رہے۔ تو اسی طرح شیطان کا اور نفس دونوں یہ خطرناک، یہ شرک کے گڑھ، یہ اصل شرک ہے۔ جو اصل شرک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی عبادت کریں، یعنی اس کا ہر کہنا مانے، اللہ کا کہنا نہیں ماننا، اس کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو نیند چاہیے، تو آپ ٹھیک ہے بھائی ہم تیرے غلام ہیں، سو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا علی الفلاح، ہم کہہ رہے نہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے، تاش کھیل رہے یا کچھ اور کر رہے، جو بھی کر رہے، ٹی وی دیکھ رہے، میچ دیکھ رہے، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ یہ یار صلاح یار فلاح یہ تو ہوتا رہتا ہے صبح دوپہر سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، شیطان کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، نفس کو اپنا الہ۔ یہ ہے شرک کے گڑھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کی، اور اس شرک سے بچنا ہے ہم نے۔ اور دیکھیں بچیں گے جب نفس سے اور شیطان سے اور دنیا کے اداروں سے اور دنیا کی گراوٹوں سے جب بچیں گے، جب ہم جائزہ لیں گے اپنا کہ بھئی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ پرابلم جب دور ہوگا جب میں اس کا کوئی علاج کروں گا۔ مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی دانہ نکل آتا ہے، کوئی اور پرابلم آ جاتا ہے تو اس کا علاج کروں گا، کچھ کروں گا تو وہ مسئلہ دور ہوگا نا۔ تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہمارا نہیں، ساری انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ احسن تقویم جو ہے وہ اس نفس میں، یہ سفل میں، گراوٹ میں پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو
جب ہمارے پاس یہ روح آئے تو اس پہ کوئی نفسانی گویا اثرات کا غلبہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک غزوے سے واپسی پر؟ کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کرام کو فرمایا بھائی اب ہم جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں، جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام سمجھے کہ کوئی اور کسی جنگ کے لیے جانے لگے. تو جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں گے. تو گویا نفس کے خلاف چلنا یہ جہاد اکبر ہے. اور نفس کے خلاف چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک کونے میں ٹانگ اوپر کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نفس کو تکلیف دے رہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اگرچہ بزرگوں نے بہت بڑے بڑے مجاہدے کیے اور ان کے فائدے اٹھائے، لیکن عوام الناس کے لیے جو نفس کا مجاہدہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں کر کے دکھایا. تو اس کو جو فالو کرنا ہے دیٹ از جہاد، نفس کے خلاف جہاد. کیسے؟ جو میں نے ابھی مثال دی کہ ادھر سے مؤذن کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اور نفس کہہ رہا ہے کہ سویا رہے، رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے سویا رہے، 7-8 بجے دفتر جانا ہے جب اٹھیں گے. تو آپ نے نفس کی مان لی. اور نفس سے جہاد کیا ہوتا کہ آپ باوجود تھکاوٹ کے، باوجود سلیپ لیسنس کے آپ اٹھتے اور مؤذن کی کال کو پہنچتے. تو یہ آپ کا ایسا کرنا جہاد ہوتا. اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اور راستے جب کھلتے ہیں، دیکھیں راستے بند ہو، ٹریفک بلاک ہو تو بندہ کہتا ہے کیا کرے، کدھر جائے، راستہ بند ہے. تو راستے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یو گیٹ آن ود دا تھنگس، آپ چلتے رہتے ہیں، سفر آپ کا جاری رہتا ہے. تو راستے اللہ میاں کھولتا جاتا ہے. اور ادھر راستے کھلنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے میں. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل اصل میں مشکل اس کو لگتی ہے جو اس طرف نہیں آتا. جب میں ڈرائیونگ مجھے نہیں آتی تھی تو مجھے ڈرائیونگ اتنی مشکل لگتی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ میں نہیں سیکھ سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ نہیں سیکھ سکتا. جب ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اور جب آ گئی تو اٹ لکس لائک اے پیس آف کیک فار می اینڈ فار دیٹ میٹر فار ایوری ون. یہ اس طرح ہو جاتا ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ. تو مشکل جب تک ہے جب تک آپ سسٹم میں نہیں آتے. دا مومنٹ یو انٹر دا سسٹم تو سسٹم آپ کو اپنا بنا لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. پھر انٹرسٹنگلی آپ اس سسٹم سے نکلنا نہیں چاہتے. جس سسٹم کو آپ مشکل سمجھ رہے تھے جانا، جس میں یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ اللہ کرنا، ایک عام دنیا دار کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ کہے گی یہ تو بڑا اوکھا کام ہے. تو لیکن جو اس سسٹم میں آگے ان کے لیے چھوڑنا اتنا ہی اوکھا ہے جتنا کہ ان کے لیے اس میں انٹر ہونا اوکھا ہے. یہ ہے ان مع العسر یسرا کا معنی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ کوئی بھی دیکھ لیں، سی اے کیا آپ نے، کتنا اوکھا ہے، مگر جس نے کر لیا اس نے کہا میں نے کر لیا. آسانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک سٹیپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کلیئر ہوتا گیا. یہی میڈیسن کا کسی بھی فیلڈ کا لے لیں، آپ نکل جاتے ہیں اس سے. آسانیاں پہ سمجھ میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. شروع میں کچھ نہیں پتا ہوتا، آہستہ آہستہ سارا کلیئر ہوتا جاتا ہے. یہی اس کا معاملہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ، میں سٹارٹ ادھر سے کی تھی بات کہ ہم میں وی آر اے کمپوزیشن آف نفس اینڈ روح. روح جو ہے وہ نیکی کی طرف ہمیں کھینچتی ہے اور نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے. اور برائی کے مددگار ہے شیطان اور اس کے چیلے، اور روح میں مددگار ہے اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ولی، اللہ کے فرشتے. They are all helpful. They are standing. آپ ان کو just call them and they will be there to help you out. تو یہ جہاد اکبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف فرمایا تھا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ نفس چاہے گا کہ ایسے کرو اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے کرو، تو جہاد یہ ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے کر لو. اب پرابلم کیا آتا ہے کہ ہم کب ایسا کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ یہ ہم جب کریں گے جب ہمارے نفس پر ہماری روح غالب ہو جائے گی. Only then would we be able to carry out the orders of Allah and His Prophet, peace be upon him, in the manner they have desired to do. Otherwise ہم نہیں کر سکتے. جب تک کہ ہماری روح مغلوب ہے نفس سے، تو ایک روح کی کال آتی ہے نیکی کرنے کی، کوئی آتا ہے ہم سے مانگنے، ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفس کا غلبہ ہے ہمارے روح پر. اگر روح کا غلبہ ہو نفس پہ تو وہ مانگنے والے کو حضرت علی کا کال سمجھے گا کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ ہم نہیں اس پہ احسان کرتے، وہ ہم پہ احسان کرتا ہے کہ ہمارے گیٹ پہ آ گیا، ہمارے دفتر آ گیا، ہمارے ہر سائل جو ہے وہ آپ کا محسن ہے. سائل کو نہ جھڑکو، سورہ والدعا میں ہے سائل آئے اس کو نہ جھڑکو، چاہے وہ آفس کا سائل ہو، چاہے وہ یہ فقیر ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے ماسی ہو آپ کی، کوئی بھی ضرورت مند آپ سے کوئی اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، اس کو اگر پورا نہیں کر سکتے کم از کم اس کو جھڑکو مت. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح بہرحال ہم ایسا جب کریں گے جب ہماری روح غالب ہوگی ہمارے نفس، اور یہ فائٹ ہے، یہ فائٹ ہے، مکہ مکی ہے. راؤنڈ 1، راؤنڈ 2، راؤنڈ 3، کلمہ شہادت ختم، گیم ختم ہو گئی، حساب کتاب کھول لیں گے، یہ اپنا کھاتا رکھ دے گا، یہ لیفٹ والا رائٹ، کہ جی یہ کر کے آیا. تو جس کی روح غالب رہی ہوگی اس کا پازیٹیو نکلے گا، جس کا نفس ساری عمر غالب رہا تو اس کا ظاہر ہے کھاتا عجیب ہی ہوگا، نیگیٹو میں ہوگا. اور جب تک نفس غالب ہوتا ہے ہم نفس کی مانتے رہیں گے. اور یہ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اللہ اور اللہ والے ہیں یا مسلمان اپنے آپ کو، چلو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن ہم کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ قدم قدم پہ ہم نے جب بھی ہمیں موقع ملا وہ کس کی ماننی؟ ہم نے نفس کی مانی، اور ہم مجبور تھے کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے اندر یہ دو کوفتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو اس کی وہ دینے لگا سولوشن اس کا کیا ہے کہ دیکھیں سپوز میرا نفس جو ہے میرے پہ غالب ہے اور میری روح مغلوب ہے. منان صاحب ان کی روح غالب ہے، نفس مغلوب ہے. تو جب بھی اذان ہوگی یہ پہنچ جائیں گے نماز پہ، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، نفس نے قابو کیا ہوا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں منان صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ جناب جب آپ نماز پہ جایا کریں نا مجھے ساتھ لے جایا کریں انگلی پکڑ کے، کیونکہ میرا نفس مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں خود سے نماز پہ جاؤں. تو I would be very kind, it would be very kind of you کہ آپ مجھے جب بھی نماز پہ جائے لے جا پکڑ، اور یہ خوشی سے لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی روح غالب ہے. ان کو پتہ ہے روح کا غالب ہونے کی وجہ سے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا، اور جتنی امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو چھوٹ جانا جو ہے اتنا زیادہ خطرناک، بہت خطرناک.
مگر چھوٹتی ہے نمازیں اور چھوٹتی رہیں گی جب تک نفس ہمارا غالب ہے ہماری روح پہ. تو یہ جو روح جو ہے یہ غالب جب آتی ہے, دیکھیں نفس کیوں جب کب کمزور ہوتا ہے, اس کو آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, اس کو نہ دیں, روٹی پانی حقہ پانی اس کا بند کر دیں, یہ بالکل ایسے لاغر ہو جائے گا. قحط میں قحط ذرا تصویریں آپ دیکھتے نہیں کس طرح ڈھانچہ بن جاتا ہے لوگوں کا. اس کو تو روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ یہ کھانا پینا چھوڑے گا, ذرا اس کو احساس ہوگا بغیر کھائے پیے کیسے رہتے. تو اس کو کھلائیں گے پلائیں گے, یہ جناب طاقتور بن جائے گا, بڑا زبردست ریسلر باکسر پہلوان بن جائے گا. اسی طرح روح کی غذا ہے اللہ اللہ کرنا, اللہ اللہ کرنا. ذکر جو ہے اللہ کو یاد رکھنا, یہ روح کی غذا ہے. جب ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہماری روح اسٹرانگ ہوگی, اس میں اسٹرینتھ آئے گی, اس سے جہاد کرنے میں, جہاد اکبر جسے کہتے ہیں, the ruh will be able to have a good contest with this nafs. ادروائز نہیں کر سکتی ہم بغیر ذکر کے, بغیر نماز کے, بغیر تلاوت کے, بغیر نیکیوں کے, بس اندازے سے چلے جا رہے ہیں, صبح دوپہر شام اپنے ایک دن آیا, ویک آیا, ایئر بائی ایئر ساری زندگی جا رہی ہے. اس طرح نہیں ہے. کہ الٹیمیٹلی ہمیں سب نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, تو وہاں تو وہی سرخرو ہوگا جس کے نفس کے کم نمبر ہوں گے اور روح کے زیادہ نمبر ہوں گے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی روح کو اسٹرانگ کریں اللہ اللہ کر کے, اللہ اللہ کر کے. اور اگر جو سمجھتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا تو یہ تو اللہ والوں کا کام ہوگا, بڑا مشکل ہے, تو میں نے لاسٹ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بڑے طریقے ہیں, جس میں سے ایک طریقہ ہمارے نفس کی کارکردگی بھی ہمارا ایک طریقہ ہے رجوع کا. یعنی جو ہم گناہ کر بیٹھے اب تک اپنے اپنے ہمت کے اور طاقت کے مطابق, اپنی رغبت کے مطابق آج تک جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں وہ توبہ کا باعث بنتے ہیں. اور یا اللہ سوری, یا اللہ پاک سوری سوری سوری, آئندہ نہیں کروں گا, بلکہ لگتا تو آئندہ بھی کروں گا, تم جب بھی کروں تو مجھے معاف کر دینا. کوئی تو سٹارٹ ہونا, کوئی تو ذریعہ بنے رجوع کا. اور پھر جو اللہ میاں نے عنایات سے ہمیں ڈھپا ہوا ہے, جدھر دیکھیں اللہ کی عنایت ہے, ہوا ہے, پانی ہے, امن ہے, کھانا پینا, بچے, اولاد, گاڑی, سہولت, پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ میاں نے بخشی ہوئی, اس کا شکر شروع کر دے, وہ بھی ذکر ہے نا. وہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ بھی فالو, دیٹ ول فالو آٹومیٹکلی, اپنے آپ وہ بھی شروع ہو جائے گا. لیکن اپنی زبان میں استغفر اللہ کے بجائے توبہ توبہ شروع کر دے, الحمدللہ کے بجائے یا اللہ پاک تیرا شکر ہے, یا اللہ پاک. اور پھر اپنے آپ کو جب ہم عاجز اور مجبور اور نیڈز میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں یا اللہ پاک تو رب العالمین ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرنے والا. یا اللہ پاک تو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, تو میری ضرورت پوری کر, میری یہ پوری کر, میری یہ بھی کر, میری. جیسے میں نے عرض کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اس میں بھی اللہ سے مدد مانگو. یعنی چھوٹے سے چھوٹی چیز میں اور بڑی سے بڑی چیز میں اللہ سے مدد مانگے, وہ اللہ ہی نے کی اجازت سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. تو یہ ایک ذریعہ ہے گویا اللہ کو یاد رکھنے کا. ہمارے گناہ ذریعہ ہیں, اللہ کی نعمتیں ذریعہ ہیں, ہماری حاجتیں ذریعہ ہے اللہ کی طرف راغب ہونے کا. تو یہ ہے کہ جو ہمیں جن کے ہم جو خود سے نہیں آ سکتے نماز پہ, ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کہہ دیں جو نماز پہ جاتے ہیں کہ یار جب جاؤ ہمیں لے جا کرو, اور یا ان کو اجازت دے دیں کہ جی شاید ہمارے میں ہمت نہ پڑے کہنے کی, جاتے ہوئے بیل دے دیا کرے یا کچھ کر دیا کرے, ہمیں لے جائے کرے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائے مگر ہمارا نفس نہیں اجازت دیتا. تو وی سم ایکسٹرنل ہیلپ. جب بار بار آئیں گے نا بار بار, تو وہ آہستہ آہستہ نفس ویک ہوتا جائے گا, روح اسٹرانگ ہوتی جائے گی, اور پھر وہ کام بن جائے گا.
وما علینا الا البلاغ المبین.